اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈمک اردو جماعت چہارم کے صفحہ نمبر 35 پر سبق نمبر 10 برسات پڑھیں گے۔ برسات سر پر آئی، کالی گھٹائیں لائی، گھر گھر کے آئے بادل، ہر سمت چھائے بادل۔ برسات کا مہینہ آیا ہے اور اپنے ساتھ کالے بادل لے کر آیا ہے۔ یہ کالے بادل گھوم پھر کر بارش برسانے کے لیے آ رہے ہیں، ہر پھر کے آ رہے ہیں، گھر گھر کے آ رہے ہیں، موتی لٹا رہے ہیں، دریا بہا رہے ہیں۔ یہ بادل ہر طرف سے گھوم پھر کر بارش برسانے کے لیے آ رہے ہیں۔ کبھی یہ موتیوں کی صورت میں بوندا باندی کی طرح آتی ہے اور کبھی زیادہ بارش برس کر دریاؤں کا بہاؤ بڑھا رہی ہے۔ بجلی چمک رہی ہے، کھیتوں کو تک رہی ہے، کیا مست ہیں ہوائیں، گھنگھور ہیں گھٹائیں۔ بجلی جب چمکتی ہے تو کھیتوں کا سبزہ نظر آتا ہے، ہوائیں ٹھنڈی اور تیز ہیں، وہ بوند بوند ٹپکی پھر لگ گئی جھڑی سی۔ پانی کا شور دیکھو، پانی کا زور دیکھو۔ کبھی بارش بوندا باندی کی صورت میں ہو رہی ہے اور کبھی تیز پانی کی وجہ سے شور ہو رہا ہے۔ بارش کے تیز ہونے کی وجہ سے زور زور کی آوازیں آ رہی ہیں۔ سبزہ نکھار پر ہے، کھیتی بہار پر ہے، رحمت کی ہے نشانی، برکھا کا صاف پانی۔ بارش کی وجہ سے درخت اور پتے دھل کر نکھر گئے ہیں اور کھیتی میں بہار آ گئی ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی نظر آ رہی ہے اس صاف پانی کی وجہ سے، یعنی برسات کا یہ پانی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں برسات واحد موضوع ہے جس پر ہر شاعر نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔ اب سوچیں اور بتائیں کہ بارش کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کھیتی باڑی کے لیے۔ بعد از مطالعہ شاعر نے موتی کسے کہا؟ بارش کے قطروں کو۔ جب بارش ہوتی ہے تو شور کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے بارش کے قطرے جب زمین پر گرتے ہیں تو شور ہوتا ہے۔ اس نظم میں آپ نے خاص الفاظ جو پڑھے ہیں وہ ہیں برسات، گھٹائیں، موتی، سمت، گھر گھر کے، بوند۔ بچوں، یقیناً آپ نے اس سبق کو سن کر بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔